أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته في كل حول من الاحوال مقتحم. ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد. ہزار بار بشویم دہن بمشک و غلاب منوس نامت گفتن کمال بے عزیز. مر اورا رسد کی بریاؤ منی کہ ملکش قدیم است و ذاتش غنی. ہم دران دم کس بدن جانم بری از جہاں بانور ایمانم بری. مپندار سعدی کے راہ صفا توارفت جز بر پہ مصطفیٰ. خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی پر قبول منو بستان. آدمی کا جسم کیا ہے جس سے شیدا ہے جہاں. ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان. خون کا گارا لگا اینٹ جس میں ہڈیاں. چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. موت کی پرزور آندھی جسم اس سے ٹکرائے گی ٹوٹ کر یہ عبادت کو سخارا. ارشاد باری تعالی تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سیدھا راستہ ہمیں دکھلا. سیدھے راستے پر چلا. ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا انعام ہوا نہ ان کا جن پہ تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہ ہوگا. یہ سورہ فاتحہ اور اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ اس پہ گفتگو. پھر سورہ فاتحہ پھر لفظ الحمد دعا بھی ہے ذکر بھی ہے حمد و ثنا بھی ہے. پھر فرمایا کہ اس کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے لیے باقی نصف حصہ میرے بندوں کے لیے ہے. اللہ نے اس کو گویا کہ تقسیم فرما دیا. فرمایا الرحمن الرحیم. امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق رحمان دنیا کے لیے اور رحیم آخرت کے لیے. پھر فرما دیا قول فیصل کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں جزا کے دن کا مالک ہوں. آج جو ہم نے آیت مبارکہ پڑھی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. رائے صاحب توجہ ہو کلمہ حصر کے طور پہ یہ ترجمہ کیا جاتا ہے. حالانکہ عربی گرامر کے اعتبار سے ضابطہ ہے پہلے فعل ہوتا ہے پھر فاعل ہوتا ہے پھر مفعول ہوتا ہے مگر یہاں مفعول کو مقدم کر دیا. ایاک نعبد یہ کلمہ حصر کے لیے ہوتا ہے کہ ہماری عبادت میں شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے. تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. عبادت کا کسی اور کے لیے ہمارے اذہان میں قلوب میں دماغ میں تصور نہیں ہے. فقط تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اور بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ ایاک نعبد یہاں پہ یہ ذکر کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ اس میں توحید فی العبادہ. ایسا مطلب ضابطہ تو یہ ہے کہ عقل کے اعتبار سے تو ہوتا ہے ایاک نستعین و ایاک نعبد. عبادت بعد میں ہوتی پہلے اللہ سے مدد مانگتے. وما توفیق الا باللہ. بھی ہر کام کی توفیق تو اللہ دیتا ہے. پہلے اللہ سے مدد مانگی جائے پھر اس کی عبادت کی جائے. مگر یہاں پہ کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. غالباً امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے یہ بھی توحید فی العبادہ ہے. توحید فی العبادہ کہ ہم عبادت میں توحید کا تصور پیش کیا ہے. تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. تیری ہم عبادت کرتے ہیں پہلے تاکہ اس میں شرک کا رائے کے دانے کے برابر بھی شائبہ نہ آنے پائے. اور توحید کس کی ہے نہیں اور عبادت کس کی. فرمایا جس میں مفسر حضرات فرماتے ہیں جو چار صفات کا اس میں کا مظہر. سب سے پہلے الہ اس کی پرستش ہے اس کی پوجا ہے اس کی عبادت ہے. اور یہ تعظیم ساری کی ساری اس کے لیے عبادت نام تعظیم کا ہے. تو یہ اللہ کے لیے اور اللہ وہ ہے
وہ پہلی صفت اس کے اندر ہے کہ وہ واجب الوجود ہو. ہم سب پہلی صفت کیا ہے؟ واجب الوجود. وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو. ساری کائنات، کیا شجر، کیا حجر، کیا زمین، کیا آسمان، سب اپنے وجود میں محتاج ہے. اللہ واجب الوجود ہے، خدا خود بخود ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. اور دوسری صفت یہ ہے، میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، تو دوسری اس کے اندر کیا ہو کہ وہ قادر مطلق. تو ساری کائنات وہ مقدور ہے اور اللہ قادر ہے. سب کے پاس قدرت نہیں ہے. آج بڑے سے بڑا بادشاہ، اس کا زمانہ طفولیت کو دیکھیں، بچپن میں کیا تھا، اور ذرا بیمار ہو جائے تو اب کیا ہے، آنکھ میں گرد و غبار پڑ جائے تو کیا ہے، آنکھ متاثر، کان متاثر، زمام متاثر، اور اس کی سماعت متاثر ہے، اس کی قوت رفتار متاثر ہے. وہ گھوڑے کی پیٹھ پہ چلتا چلتا کہتا میں تھک گیا، آرام کرنا. میں نے نہیں جی بادشاہ صاحب چلنا ہے. نہیں بھائی نہیں چل سکتے. تو اجازت آ رہا اس کو. تو فرمایا کہ دوسری وہ عبادت کے قابل وہ ذات ہے جو قادر مطلق، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. آسمانوں پہ اسے قدرت، فضاؤں پہ اسے قدرت، بحر و بر پہ اسے قدرت، زمین پہ اسے قدرت، اور آسمان سے ماورا اوپر بھی اس کی قدرت ہے، اور نیچے تحت الثری تک اس کی قدرت ہے. اور وہ جگہ جگہ خود فرما رہے انک علی کل شیء قدیر، وہو علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اسے ہر چیز کو جہاں ساری انسانیت عاجز آ جائے وہاں اس کو روح وسیعت کر دے. سبحان. جہاں ساری انسانیت آ جائے وہاں پہ آگے وہ راستے کھول کے دکھلا. سبحان. جہاں ساری قدرتیں دھری رہ جائیں وہاں سے اس کی قدرت کا آغاز ہو رہا ہے. تو فرمایا اور تیسری چیز کیا ہے، وہ علیم کل ہو، اسے ساری کائنات ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہے مگر محدود ہے. جبریل کی طاقت ہے، علم ہے، محدود ہے، مگر اللہ کا علم لامحدود ہے. وکان اللہ علی کل شیء محیطا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتے. ما کان وما یکون، کیا تھا، کیا ہے، کیا ہوگا، سب کا علم کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. یہ اور تیسرا کہ وہ خالق ہے. خالق بھی وہ، اور خالق کیسا؟ الا لہ الخلق والامر، تخلیق بھی اسی کی، امر بھی اسی کا. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. اور فرمایا اگر مشرکین مکہ سے پوچھو، ان سے بھی پوچھ کے دیکھ لو، یہ بھی کیا کہیں گے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، زمین و آسمان کو کس نے بنایا؟ سارے بے خودی کے عالم میں یہی کہیں گے کہ اللہ. لات و منات عزا یہ بنانے کے قابل یہ خالق نہیں ہے. هل من خالق غیر اللہ، کیا اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے؟ سب کا جواب یہی ہوگا کہ وہی رازق ہے، وہی خالق ہے. تو فرمایا عبادت کے قابل وہ ہے. شاہ ولی اللہ مدنی ذیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے متعلق چار چیزیں ہیں، دو پہ ساری کائنات کا اتفاق ہے اور دو پہ ایسا اختلاف ہے. اللہ کے واجب الوجود ہونے پر سوائے چند دہریہ ان کے علاوہ پوری کائنات متفق ہے. اللہ کے واجب الوجود سب کہتے ہیں کہ اللہ ہے. اس کو کوئی نام دے رہا ہے، کوئی نام دے رہا ہے، مختلف ناموں سے جناب. کوئی پھر کسی میں اس کا پرتاؤ مان لیتا ہے، کوئی ذل مان لیتا ہے، سایہ مان لیتا ہے، مگر اصل میں ذات واجب الوجود وہ اللہ کی ذات ہے. سوائے چند دہریہ وہ انکار کرتے ہیں، باقی سب کے سب ایسا اللہ کے واجب اللہ کے وجود کو مانتے ہیں سب. اور دوسری چیز فرمایا اللہ کے خالق ہونے پہ ساری کائنات کا اتفاق ہے. اللہ کے خالق ہونے پہ ساری انسانیت کا تک بھی اتفاق ہے سوائے چند دہریہ. وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے. مشرکین مکہ سب سے بڑے وہ بھی کہتے ہیں لات منات عزا وہ خالق نہیں ہے. اور بدھ سوا یعوق نصر کے ماننے والے وہ بھی کہتے ہیں کہ خالق یہ نہیں ہے. یہ ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں، ہماری مشکلوں کا ازالہ کرتے ہیں، مصیبتوں کو رفع کرتے ہیں، اور تھوڑا بہت ہماری تمنا اور آرزو کے پورا کرنے میں ان کی مداخلت ہے. بس خالق یہ نہیں ہے. خالق کون؟ اللہ. ان دو پہ اتفاق ہے. شاہ ولی اللہ مدنی ذیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیسرے پہ اختلاف شروع ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ مسلمان کو قرآن نے جو عقیدہ دیا ہے یدبر الامر من السماء، ساری کائنات کا مدبر اللہ ہے، منتظم اللہ ہے. آسمانوں کا منتظم، زمینوں کا منتظم، بحر کا، بر کا، ساری کائنات کا، فضا کا، جو نظر آ رہا ہے جو نظر نہیں آ رہا، اس سب کا منتظم کون ہے؟ اس پہ تصرف کس کا ہے؟ اللہ کا ہے.
یہاں تھوڑا سا اختلاف شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں تھوڑا سا اوروں کا بھی عمل دخل ہے، کسی نے شجر کا دخل مانا، کسی نے حجر کا مانا، اور کسی نے ملائکہ کا مانا، کسی نے جنات کا مان لیا، کوئی جناب یہ بھی بڑی پاوراں والے نے، اور کسی نے نبی کا مانا، کسی نے ولی کا مانا ہے، کوئی درخت کی پوجا کر کے اس کا عمل دخل تصرف مان رہا ہے، اور کوئی زندہ انسان خواہ وہ نبی ہو ولی ہو اس کا عمل دخل مانتا ہے کہ نہیں ان کا بھی عمل دخل ہے، تصرف ان کا بھی ہے، اور کوئی دنیا سے جانے کے بعد اس کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کا بھی عمل دخل ہے۔ دیکھتے ہیں ہم مزارات پہ اولیاء کرام ساری زندگی وہ اس عمل کی تردید کرتے رہے، آج انہیں کے قبر پہ کھڑا ہو کر کیا کیا جا رہا ہے، وہ ساری عمر اس کی تردید کرتے ہیں۔ نہیں یقین تو ان تمام اکابر جن کی تصانی موجود ہیں وہ غنیۃ الطالبین پڑھ کے دیکھ لی جائے، کشف الماجد پڑھ کے دیکھ لی جائے، اور وہ اسی نظریے کا پرچار کرتے رہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کا کہتے ہیں۔ تو یہاں آ کے تھوڑی سی گڑبڑ بگڑ، انسان دو حصوں میں تقسیم، اور چوتھا واجب الوجود بھی ہے، خالق بھی ہے، مدبر پہ آ کے تھوڑا سا گڑبڑ، اور چوتھا ہما قسم کی عبادتوں کا حقدار اللہ ہے، ایاک نعبد، تیری ہم عبادت کرتے ہیں، کائنات میں تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ وہ کہتے نہیں جناب یہ تعظیم کو نظر و نیاز چڑھاوے، ان کا بھی تھوڑا سا وہ مخلوق کا حق مان رہے ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، مشرکین مکہ وہ اپنے جو انہوں نے خود ساختہ اپنے خدا بنائے ہوئے تھے، اپنی کھیتی میں مال مویشی میں کہتے تھے یہ ان کا حق ہے، یہ اللہ کا، ان کا بھی حق ہے، یہ بھی تعظیم ان کی بھی ہے۔ تو تعظیم میں تین ہیں، قولی، فعلی، مالی، قولی، فعلی، مالی۔ تو یہ قولی، بدنی، مالی کہہ لیں، وہ کہتے ہیں جناب تینوں طرح کی تعظیم کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ ایاک نعبد کا یہ وہ کہتے ہیں نہیں اوروں کا بھی حق ہے، کوئی اور حق نبی کے لیے کہہ رہا ہے، کوئی حق والی کے لیے کہہ رہا ہے، کوئی ولی کے لیے کہہ رہا ہے، کوئی شجر و حجر کے لیے کہہ رہا ہے، کوئی ملائکہ کے لیے کہہ رہا ہے، کوئی جنات کے لیے کہہ رہا ہے۔ یہ ساری گڑبڑ ہے، یہ ایاک نعبد کا جو نظریہ ہے اس کی مخالفت ہے۔ عبادت کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں لبوب القرآن، قرآن کا خلاصہ یہ حوامیم سبا، جن 7 سورتوں کے شروع میں لفظ حامیم ہے، یہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ اور سورہ یاسین وہ قرآن کا دل اس کو کہا جاتا ہے، اور سورہ 7 سورتیں اور قرآن 8، ان پہ اگر بنظر غائب دیکھا جائے تو ان میں کیا ہمیں مفہوم ملتا ہے، وہ یہ ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، عبادت خالص اللہ کے لیے۔ کیسا یہ 7 صورتیں اور سورہ یاسین کیا کہہ رہی ہے؟ عبادت کس کے لیے؟ وہ صرف اللہ کی عبادت میں آمیزش نہ، عبادت میں ملاوٹ، اور ملاوٹ والا مال بندہ نہیں اپنے لیے پسند کرتا تو اللہ کیوں پسند کرے؟ حتیٰ کہ نماز کے دوران اگر دوسرے کا خیال آ گیا اور وہاں پہ اپنی نماز کی جنابری اس نے سیٹنگ ذرا اچھی کر دی ہے تو فرمایا، مفتی صاحب تشریف فرمائے ہیں، مشکات کی روایت موجود ہے، من صلی علیہ فقط اشرک، جس نے نماز دکھلاوے کے لیے پڑھی اس نے بھی شرک کیا، اس نے بھی شرک کیا۔ اس وقت ذرا خوشو حصول شروع کر دی۔ ہم مولویوں کو زیادہ عادت ہے، کوئی اور آیا تو فوراً نماز اطمینان سے تے کر لیں جناب علی، وہ تیز گام کی سپیڈ تے بادشاہ جناب علی سپیڈ تھوڑی ماٹھی ہو جائے گی ہے۔ وہ جو 2 نمبر سے پیر ہے نا ہمارے قسم کے ایسے جناب علی مصروعی پیر، وہ بھی ایسی نماز پڑھیں گے، بلکہ وہ تو ہے نا کوئی ایک جناب علی باپ بیٹا دونوں چلے گئے آئے صاحب کے ہاں جناب علی دعوت پہ، تو انہوں نے حضرتوں نے تھوڑا سا کھایا، اور حضرت کھایا نہیں، بس تھوڑا ہی کھاتے ہیں، رات کو اٹھنا ہوتا ہے، تو یہ جناب دکھلاوا گھر، اور وہاں پہ نماز بڑے خوشی و خضوع سے پڑھی، بڑے دھیان سے، بڑا دل جمی کے ساتھ، تو گھر آتی کہنے لگے جناب علی گھر والوں سے کھانا دو، پتر کہتا بجی نہ جناب علی تر بتر کھانا سی، جناب علی حلوے منڈے جناب کیا کچھ ایسے سارا کچھ آ دیتا ہے، اور فرمایا پتر کو تھوڑا ذرا دکھانا بھی ہوتا ہے، جناب تھوڑا پریشر پائیدہ ہوتا ہے، کیسے آپ کھانا کھانے ہیں، تو گھر آ کے تا روٹی منگی، اچھا تو فرمایا ابا جی نماز تو بڑے دھیان نال پڑھتے پیسی ہے، وہ تو بڑی دھیان نال پڑھی، اتنے آن کے نہ نہیں لیندے نفلاں دا، اتنے تو جناب نیتی آتے سی، تو یہ سارا دکھلاوا ایاک نعبد میں اس کی تردید کی گئی،
کہ کس کے لیے ہوئی بات؟ 7 صورتیں جو خلاصہ قرآن کہلاتی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں سورہ یاسین جو قرآن کا دل ہے، اس سب کا مفہوم جو وہاں سے مترشح ہو رہا ہے، ٹپکتا ہوا نظر آ رہا ہے، ان کی آیت ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ اور ایک طبقہ انسانوں کا کر سب معاشرے کے اندر ایک جماعت ایسی نظر آئی ہے کہ جس پہ اس کا رنگ پورا چڑھا ہوا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معذور کر دیا تو دائیں بائیں سے آواز کہ اتنا بڑا کام تھا، آپ کو معذور کر دیا، تو کیا جواب تھا ان کا؟ کیا جواب تھا؟ فرمایا امیر لشکر بن کے بھی اللہ کے دین کی خدمت کر رہا تھا، سپاہی بن کے بھی اللہ کے دین، ہمیں ہمارا سے کوئی غرض نہیں، ہمارا سے کوئی غرض نہیں۔ اور یا پھر یہ نظریہ اولیاء کرام میں آتا ہے، دہلی کی جامع مسجد میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، شاہ اسماعیل سید رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک دیہاتی دور دراز سے آیا تو جمعہ ہو چکا تھا، انہوں نے جمعہ کے بعد کہا حضرت میں تو خطبہ سننے کے لیے آیا تھا، جمعہ پڑھنے کے لیے آیا تھا، جمعہ تو ہو گیا، خطبے سے معروم رہ گیا، بہت دور دراز سے پیدل چل کے پھر میں بیٹھ جاؤں، بیٹھ کے نیچے ممبر پر بیٹھ کے گھنٹے کا بیان ان کو سنا دیا۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا؟ فرمایا ایک کوئی تھا۔ فرمایا کیا مطلب؟ فرمایا پہلے بھی ایک کو تھا، اب بھی ایک کوئی۔ اس نے سمجھا یہ ایک مخاطب نہیں، اس کے لیے نہیں ہے، پہلے بھی اس کو اس کے رضا کے لیے تھا، اب بھی اس کے رضا کے لیے، اب بھی اس کے رضا کے لیے۔ یہ ہے فاعبد اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کیفیت ہو۔ اور وہ جو صحابہ کرام کے متعلق 2 رکعت پڑھ کے جو مانگتے مل جاتا تھا، وہ یہی کیفیت، یہ رنگ تھا اس پہ جو ہم کا نہیں، یہ کیفیت ہماری نماز میں۔ شاہ اسماعیل سید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا چاہیے کہ اس میں پوری توجہ اللہ کی طرف ہو۔ 100 رکعت ہو گئی مگر وہ یکسوئی حاصل نہیں ہوئی، وہ یکسوئی حاصل نہیں ہوئی، ایک ذرہ بھی توجہ ادھر ادھر نہ جائے، وہ یکسوئی حاصل نہیں ہوئی۔ ہاں وہ یکسوئی ہے، یہ تو کمال ہے، یہ ہے ایاک نعبد، ہر بندے کو حاصل نہیں۔ اس کے بعد شاہ اسماعیل سید رحمۃ اللہ نے اپنے پیر و مرشد سید احمد شہید رحمۃ اللہ سے کہا حضرت نفل 2 پڑھتے پڑھتے 100 تک چلا گیا، وہ کیا پھر؟ فرمایا 2 رکعت میرے پیچھے پڑھو، فرمایا 2 رکعت میرے پیچھے پڑھو، 2 رکعت پیچھے پڑھی، فرمایا کہ ان 2 رکعتوں میں وہ یکسوئی حاصل ہو گئی۔ شاہ اسماعیل سید فرمایا کرتے تھے کہ ساری زندگی مجھے حاصل نہیں، شیخ کے پیچھے نماز پڑھی۔ ہاں نماز کے دوران امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بھی ساتھی پڑھ رہے ہیں، یہ ایک دم چھت سے یا دائیں سے بائیں سے پیشاب نمودار ہو گیا، صاحب دائیں بائیں نماز میں گڑبڑ، امام صاحب بالکل بدستور نماز میں مشغول ہے، سلام پھیرا، فرمایا یہ جناب ساتھی کہاں گئے؟ صاحب نکل آیا تھا۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے کے اندر بیٹھ کے وہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں، اللہ اللہ مست، اور اندر سے وہ ساتھی جب آئے رات کا اندھیرا تو اللہ کے ضرب کے ساتھ ایک ایسے آواز آئے کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ اندر کنڈی لگی ہوئی ہے، سادہ سا کمرہ، سادہ سا دروازہ، ساتھیوں نے کہا جناب کو گڑبڑ ہے، کوئی بندہ کرے، کوئی چیز ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ آواز کے ساتھ ایک اور آواز آتی ہے، دروازہ کھولا دیکھا تو سانپ وہ آپ کی مسلح کے ساتھ بیٹھا ہوا، وہ بھی ضرب لگا رہا ہے۔ اللہ حضرتوں کو کوئی پتہ نہیں، حضرتوں کو کوئی پتہ نہیں۔ یہ کیفیت، یہ ہے ایاک نعبد، یہ مخصوص لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، یہ خلوص، یہ ہے ایاک نعبد و ایاک۔ اب اس میں 20 واقعات ہیں، 20 اولیاء کرام کے، زعماء ملت اور صلحاء بزرگان دین کے، صحابہ کرام کے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے۔ ان کی پاؤں میں تکلیف تھی، اس دور کے جراح ان کا آپریشن کرنا چاہتے تھے، تکلیف تھی، نماز میں مشغول ہوئے، نماز میں تو پاؤں کا آپریشن کر دیا، جو زخم تھی آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور واقعہ، آپ کے پاؤں میں ران میں وہ تیر لگا، نکالنا چاہ رہے ہیں، شدید تکلیف ہے جراح، میں فرمایا ٹھہر جاؤ، نماز میں مشغول ہوئے، سلام پھیرنے کے بعد پوچھا نکال لیا؟ فرمایا حضرت پہلی رکعت میں نکال لیا۔ تو یہ کیفیت بانی جامعہ شفیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سینئر خلیفہ مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی تھا زخم، تکلیف تھی، پاؤں کاٹنے لگے تو فرمایا بے ہوش کر رہا ہے آپ کو، ان کے اپنے مریدین تھے ڈاکٹر، فرمایا کیا کرنا ہے؟ بے ہوش۔ فرمایا میرے قلب کے یہ جناب ذکر گنے میں سے مجھے محروم کرنا چاہتے ہوں، میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، بے ہوش ہو جاؤں گا، یاد الہی سے غافل ہو جاؤں گا۔ فرمایا حضرت یہ تکلیف اتنی ہوگی برداشت نہیں ہوگی، فرمایا اس کے لیے مجھے بے ہوش کرنے لگے، فرمایا اپنا کام کرو۔ میں ذکر میں مشغول ہوئے، حضرت ذکر میں مشغول ہو گئے، حضرت
जामिया शफिया के बानी अगर जिक्र में मशगूल हो गए और वो उनके मुरीदीन ने पाँव भी काट दिया, आपको पता नहीं, ये कैफियत है। अल्लाह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। ये जहाँ तक मदद का मसला है, ये मदद दो तरह की है, मा फौकल असबाब मा तहतल असबाब। असबाब के दायरा कार में रहते हुए मदद मांगना जायज़ है, मा फौकल असबाब मदद वो नाजायज़ है। कुरान में खुद है वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी पे एक दूसरे का ताउन लो और गुनाह पे ताउन मत करो। गुनाह पे गुनाह का ताउन, शराब पीने को ये चाहता है राणा साहब कहाँ से मिलती है, बैठो मंगवा देते हैं, ये ताउन हराम है। जनाब नमाज पढ़नी है, बैठो तशरीफ़ रखो, पानी आपको गर्म मंगवाते हैं, मुसल्ला बिछवाते हैं और ये लो मुसल्ला भी बिछवाया, पानी भी मंगवाया, ये ताउन है जनाब। उसके इस तरह से ताउन, तो उस्ताद अपने शिगिर से ताउन ले रहा है, बाप बेटों से ताउन ले रहा है, हर सीनियर जूनियर से ताउन, असबाब के दायरे में रहते हुए ये ताउन जायज़ है कि बेटे ज़रा मोटरसाइकिल तो बाहर निकाल दो, ये चारपाई तो बाहर निकाल दो, बहू से कह रहा है, बेटी से कह रहा है, बीवी से कह रहा है ज़रा बिस्तरा तो कर दो, ये ताउन है। ये सब असबाब के दर्जे में, और असबाब से मावरा मा फौकल असबाब वो ताउन है कि किसी से कहना बारिश तू बरसा, ये किसके इख्तियार में है? औलाद तू दे, किसके इख्तियार में है? अल्लाह। सियात तू दे, किसके इख्तियार में है? अल्लाह। ये सिर्फ और सिर्फ किसके इख्तियार में है? अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में हमारे यहाँ पहले जो डॉक्टर ज़हीर होते थे, हर अपनी वो नुस्खा पर्चा वो उसमें जो अद्वियात लिखते थे तो उसके ऊपर क्या लिखा जाता है? ऐसा हुआ शाफी। अब लिखना ही छोड़ दिया, लिखने नहीं आता एक पर्चे पे लिखा हुआ था तो वहाँ पे जनाबली मैंने कहा ये इस पे नीचे एड्रेस लिखा था, तो वो डॉक्टर साहब से जाना था। मैंने कहा डॉक्टर इस पे देखें, एक बच्ची वहाँ पे मेरी अजीज़ा खड़ी थी और वो ग्रेजुएट बच्ची, तो वो उस पर पढ़ रही है कि मैंने कहा ये क्या लिखा है, वो फोटो कापी था कागज बगैर आना क्यों, जरा मेरे लिए तो दुश्वारी थी पढ़नी, वो लिखा था हुआ शाफी, वो कह रही है किसी कंपनी का नाम लिखा हुआ है। कंपनी का नाम, ये तो दवाखाना है, कंपनी क्या है? गौर से मैंने पढ़ा, मैंने कहा बेटी ये तो हुआ शाफी लिखा हुआ है। तो बहरहाल मुझे बड़ी हैरानगी हुई, मैंने कहा अंदाज़ा लगाया जी हैं ये साढ़े तो रौब पान दिन जनाब, ये इतना रौब झाड़ते हैं हमारे ऊपर, ग्रेजुएट होने का हालत इनकी ये है। वो शाफी बच्ची पढ़ रही है, क्या कहती है कि कंपनी का नाम लिखा हुआ है। खैर तो ये इय्याका नस्तईन है तो कंपनी का नाम बहुत बड़ी कंपनी है, उसके तखय्युल में भी नहीं जो आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी कंपनी है, जो शफा देने वाली कंपनी है वो तो उसका नाम है, उसके तखय्युल में नहीं है, ग्रेटेस्ट कंपनी है जी। अच्छा ये तो देखो ना फिलासफर वाली बात है ना। तो नस्तईन उसी से मदद मांगते हैं। तो हमारे यहाँ जनाब असबाब के दर्जे में जो माफौकल फितरत काम हैं वो सिवाय जो अल्लाह ही के दायरे इख्तियार में है, वो मखलूक से मांगना ये इस्तिआनत के ख़िलाफ़ है। तो फरमाया क्या नज़रिया, क्या ज़ौक़, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी हम इबादत करते हैं और तुझी से हम मदद मांगते। आगे फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, हमें सीधे रास्ते पर चला, सीधा रास्ता हमको दिखला, सीधा रास्ते पर हमें चला। माने जब इंसान ने मदद मांगी, क्या मांगी? मदद। अल्लाह बेहतर जानता है कि इसको जनाब ने किस चीज़ की ज़्यादा पहले मदद की ज़रूरत है। इंसान ने कहा या अल्लाह तेरी बात करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं, तो अब अंदाज के अंदर तो 20 चीज़ें हैं। मदद जब मांगी तो मादी चीज़ें भी हैं, रूहानी चीज़ें भी हैं। अल्लाह ने रूहानियत को पहले मुकद्दम रखा कि हमसे जब मदद मांगते हो तो हमसे पहले सबसे पहले सीधा रास्ता मांगो, सबसे पहले हमसे क्या मांगो? सीधा रास्ता। मादी भी तुम्हारी नेमतें हैं, उनसे बड़ी नेमत रूहानी नेमत है सीधा रास्ता। और सीधा रास्ता उसके लिए कुछ ज़रूरी नेमतें हैं। अगर अकल नहीं है तो सीधे रास्ते पर चलेंगे, अगर फहम नहीं है तो सीधे रास्ते का इदराक होगा हमें। हवा से ज़ाहिरा खमसा और हवा से बातिनिया, ए अल्लाह सीधे रास्ते पे चलने से पहले इन नेमतों की ज़रूरत है, पहले हमें वो नेमत अता ताकि सीधे रास्ते की हम तमीज़ तो कर सकें। फरमाया वहदैनाहुन नज़दैन, हमने दो ये वो उसको इंसान को पहले दोनों आँख दे दी,
تاکہ اس کو دو راستے، وہ خیر اور شر کا وہ راستہ دکھلا دیا، یہ خیر ہے یہ شر ہے، آنکھیں دی، اور فرمایا کہ اس کے لیے کوئی رہنما بھی ہو، رہبر بھی ہو، کوئی رہنما بھی ہو، کوئی رہبر بھی ہو جو اس راستے پہ چلائے، اور اس کا کوئی معیار بھی ہو کہ ہم تعین سے کہہ سکیں، آگے آ رہا ہے وہ، تو فرمایا کہ وہ رہبر بھی ہو، تو قرآن نے کہہ دیا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے مخلوق خدا میں اولاد آدم میں کچھ کو پیشوار رہبر رہنما بنایا، وہ کون ہے؟ انبیاء اور رسول، انبیاء اور رسول، اور پھر وہ اس کا کوئی کتابچہ بھی ہو جس کو دیکھ کے ہم اپنی ہدایت کے راستے کو صبح میں شام میں دن میں رات میں متعین کر سکیں، تو فرمایا قُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، ان سے کہہ دو کہ جو اللہ نے کتاب اتاری ہے یہ کتاب چاہے ہدایت، یہ سراپا ہدایت، اور فرمایا پھر ان سے کہہ دو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، ان کتابوں میں توریت انجیل زبور ان کا دورانیہ ختم، اس کے بعد ہم نے اس قرآن کو اتار دیا اور یہ قرآن قیامت تک تمہیں صحیح رہنمائی دے گی۔ انسان جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، فوراً اس پہ ہدایت کا راستہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے، اس پہ ہم کان نہ رکھیں، توجہ ہم نہ دیں تو ہماری غلطی ہے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، سیدھا راستہ ہمیں دکھلا، دونوں معنی ہیں، تو سیدھا راستہ دکھلا۔ اس پہ بہت سے معترضین نے اعتراض کیا عیسائیوں نے، اور ہندوستان میں آریہ سماجیہ فرقہ کا بہت بڑا مناظر تھا، وہ کیا نام تھا صاحب اس کا، ننند پتنی اس طرح سے کوئی بھائیا سے نام تھا، وہ ہمیں اپنے مسلمانوں کے علاوہ دوسرے نام بھی یاد ہے، تو سرانند اس طرح کا کوئی نام تھا، ہندو تھا بہت بڑا، بڑا قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے مناظرے بھی ہوئے۔ وہ کہتا ہے کہ تم تو دونوں ہدایت کہہ رہے ہو کہ ہمیں ہدایت دکھلا سیدھا راستہ، ابھی دکھلایا تو نہیں گیا، سیدھے راستے پر چلا، ہمیں چلے تو نہیں تو۔ ان کو سمجھایا گیا کہ اس کے بہت سے معنی ہیں اور تمہاری عقل کو ہوتا ہے ان معنوں کو سمجھنے سے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے خوبصورت معنی کیا اس کو، فرمایا انسانیت کی بلندی کی منازل ہیں، تو ایک اہدنا الصراط، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ایک منزل پہ پہنچنے کے بعد اگلی منزل پہ، اس سے اگلی منزل پہ، اس سے اگلی منزل پہ، اور آخری منزل وہ جنت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں چلاتا رہے، سیڑھیوں کی طرح چلاتا رہے گا، ہمارا سفر رکنے نہ پائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں اس ہدایت کے راستے پہ چلاتا رہے، چلتے جائیں اور ہدایت کے زینے چڑھتے جائیں، بلندی حاصل کرتے جائیں اور معرفت کے اندر آگے قدم رکھتے چلے جائیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور ہمارے اصول وہ جناب لی ہیں اصول فقہ والے، انہوں نے یہاں پہ ایک اور معنی بھی ہمیں متعین کر دیا، اور وہ بھی قرآن سے لیا، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، تو فرمایا سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ اور یہ راستہ پر چلنا ہوتا دو طرح، ایک یہ ہوتا ہے بتلا دینا، یہاں پہ ہم باہر کھڑے روڈ پہ، ایک آدمی کہتا ہے جی میں نے آگے جناب نہیں جانا ہے وہ جیل روڈ کی طرف، ہم کہتے ہیں نہ کہ سیدھا چلا، اب راستہ خراب ہے تھوڑا سا یوں ہونا بس پھر یوں ہو جانا۔ ایک آدمی کہتا ہے جناب لی کہ ٹھہریں جی، یہ بچہ آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے اور یہ آپ کو جناب لی آگے کچا جیل روڈ تک پہنچا کے آتا ہے، تو عربی زبان میں کہتے ہیں ایرات الطریق اور ایصال الی المطلوب۔ کیوں صاحب؟ ایرات الطریق، راستہ دکھلانا، راستہ یہاں کینچی پہ کہہ دیا جناب قصور جانا ہے، سیدھے جائیں، یار وہ کہ بھول نہ جاؤں، ٹھہرو پھر ہم بھی جا رہے ہیں، 2 منٹ ٹھہر جاؤ، ہماری بھی گاڑی آپ پیچھے پیچھے آ جائیں، اس کو کہتے ہیں منزل پہ پہنچانا۔ تو اللہ جل جلالہ اما نوالہ، وہ اس نے انبیاء اور رسول کتابیں اور یہ شریعت یہ راستہ دکھلا دیا، اور اللہ سے مانگا ہم نے، اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ منزل پر پہنچا دیں۔ تو اہدنا الصراط میں دونوں چیز ہیں، راستہ بھی دکھلانا اور مطلوبہ منزل پر پہنچا دینا، یا اللہ ہمیں اس منزل پہ پہنچا، ہم کہیں بھٹک نہ جائیں۔ فرمائے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے اپنا انعام کیا، انعام یافتہ لوگ۔ اور قرآن کی ایک اور آیت نے اس کو متعین کیا، وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ جن پہ اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ 4 قسم کے لوگ ہیں، نبی، صدیق، شہید، ان پہ اللہ نے انعام کیا، یا اللہ ان کے راستے پر۔ اور انبیاء علیہ السلام ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ان کے اندر علم کی طاقت ہوتی ہے، اور علم بھی وہ جو بذریعہ وحی مل رہا ہے،
قطعی علم ہے جس کے اندر وہ بھولنے کا نسیان کا شائبہ نہیں، وہ علم ہے۔ اور ان کی اندر قوت فکر ہوتی ہے، قوت علم ہے، قوت نظریہ ہے اس کے اندر۔ تو یہ سب سے پہلا طبقہ انبیاء کا ہے، اور ان کے پاس وہ علم ہے، وہ علم جو اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ پاکیزہ فکر و نظر ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ اللہ ان کے راستے پر ہمیں چلا۔ اور اس کے بعد صدیقین ہیں۔ اب صدیق کیا ہے؟ اس کے پاس وہ نبی کا بتلایا ہوا علم ہوتا ہے، اور نبی کا علم اللہ کی طرف سے بتایا ہوا، اللہ نے آگے وہ صدیق کو بتلایا، اور ان کے پاس پرتاؤ ہوتا ہے قوت فکر، پاکیزہ فکر کا عکس ہوتا ہے ان پر۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر امام الانبیاء جب شرائط طے ہو رہی تھی تو فاروق اعظم انہیں تشویش تھی کہ ہمارا نبی برحق، دین برحق کمزور شرائط پر ہم معاہدہ کیوں کر رہے ہیں؟ شرائط ان کی طرف سے سخت ہے اور ہم کمزوری لچک دکھا رہے ہیں۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے، اے عمر اللہ ہمیں وہ مجلس۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد تنہائی میں علیحدہ ملاقات ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان سے بھی فاروق اعظم نے وہی بات کہی کہ ہمارا نبی بھی سچا، دین بھی سچا، قرآن بھی سچا، مگر ہم اس طرح لفٹ کر جھک کر یہ اس طرح کڑی شرائط پہ معاہدہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہی جملہ منو عن جو امام الانبیاء نے کہا، وہی جملہ صدیق اکبر نے کہا اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے، اللہ ہمیں ضائع نہیں۔ نبی کے پاس قوت علم ہے اور پاکیزہ فکر ہے، اور اسی کا عکس پرتاؤ ہوتا ہے صدیق پر۔ اور آگے تو فرمایا صدیقین کا راستہ، اور آگے فرمایا شہداء، شہید جو ہوتا ہے اس کے پاس قوت عمل ہوتی ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اس کے پاس قوت عمل ہے، اتنا بڑا عمل۔ درہم دنانیر کا خرچ کرنا آسان، نقل مکانی آسان، رات کو بے آرام ہونا آسان، تہجد کے لیے، تلاوت کے لیے بے آرام ہونا آسان، یہ سارے کے سارے، مگر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا سب سے مشکل۔ شہید کے پاس کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے ذات میں اپنی جان کا نذرانہ دیتا ہے، اس کے پاس قوت ہے۔ اور آگے فرمایا والصالحین، صالحین یہ وہ لوگ ہیں جو شریعت کے اتباع میں اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہیں، نفس امارہ کے غلبے سے نکل جاتے ہیں۔ صالحین وہ لوگ ہیں، صالحین وہ لوگ ہیں جو نبیوں کے پیروکار، صدیقین کے پیروکار، شہداء کے پیروکار اور احکام الہیہ کے پیروکار ہیں، اور اپنا ذاتی اغراض و مقاصد کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اپنے حرص طمع کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور نفس امارہ کو اسے بھی دھتکار دیتے ہیں، اور خارجی اور اندرونی وہ طاقتیں جو اللہ کے خلاف لے کے چلتی ہیں ان کو بالکل یکسر نظر انداز کر کے وہ صرف اسی راستے پہ چلتے ہیں۔ یہ صالحین کا راستہ ہے، یہ بھی اولیاء کرام کا، بزرگان دین کا راستہ۔ تو فرمایا ان راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، وہ ان 4 انعام یافتہ لوگ ہیں۔ آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہو۔ صاحب یہ کون لوگ جن پر غضب؟ حسین حضرات فرماتے ہیں یہ وہ انسانیت کا طبقہ ہے جو علم ہونے کے باوجود پھر اس پر عمل نہیں کرتے، جان بوجھ کر حقیقت کو مسترد کرتے ہیں، جان بوجھ کر۔ اور ان میں انسانیت کا طبقہ یہودی ہے، انہیں پتہ تھا کہ امام الانبیاء برحق نبی ہیں، پتہ تھا، فواؤ بغضب علی غضب، وہ اندر حسد اور کینے کی آگ سے کہ وہ بنو اسحاق میں سے آئے، بنو اسماعیل میں کیوں آیا، یہ حسد کی آگ میں جلتے رہے، جان کر، سمجھ کر، پہچان کر، یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، یہ اہل کتاب آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے لوگ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ بالکل صحیح، بینہ آ گیا، بینہ، اور بینہ کو جان کر، پہچان کر سب کچھ، یہ ہے غیر المغضوب، یا اللہ ان کی طرح ان کے راستے پر نہ ہمیں چلا۔ پتہ ہے نماز فرض ہے، پتہ ہے زکوٰۃ دینی ہے، پتہ ہے موت کا کوئی پتہ نہیں، حج پہلے کرا بھی ہے، نہیں جناب نہیں تھی ہے بیانا بھی تھا، حج ہے، اس کے لیے ہم نے 10 لاکھ روپے بجٹ میں مخصوص کیے ہوئے۔ حالانکہ اس کائنات میں بنت فاطمہ، بنت محمد، فاطمہ بنت محمد کی بڑی بیٹی ہے، ان کے لیے مختص ہوا، یہ جہیز ہمارا خود ساختہ نظام ہے، ہمارا خود ساختہ نظام ہے۔ جناب مکان بنانا ہے،
وہ رائے صاحب وہ کلام پڑھ کے سناتے ہیں کہ وہ جناب صحابہ کے اور نبی کے کم حالات کے حیرت آتے ہیں مدینے میں. یہ ہمارا اپنی راحت ہے. غریب 10 غریبوں کے جھونپڑے بن جائیں اتنے میں ہمارا پتھر لگ رہا ہے. حالانکہ پتھر مکان کا جز ہے، وہ ایسا لازمی جز نہیں ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہ. وہ ایسے ایسے دروازے مہنگے، اس میں 10 غریبوں کے جھونپڑے بن جائیں. ویسے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، اتنے مہنگے. کہتے نہیں جناب کر سب بھی ہم نے اس کو جان بوجھ کر زکوٰۃ نہیں دے رہے، حج کرنے نہیں جا رہے، صدقہ و خیرات نہیں کر رہے. غیر المغضوب علیہم، ہم نے یہودیوں کو کہہ کے انہیں مورد الزام ٹھہرا کے اپنے آپ کو ہم نے نکال لیا حمام میں سے. ہم ٹھیک ہے، ہمیں جن جن باتوں کا پتہ ہے پھر اس پہ نہیں عمل کر رہے، ہم بھی اسی زد میں آ رہے ہیں. یہودیوں کو پتا تھا نبی ہے، سچا نبی ہے، اور سیماؤں فی وجوہہم، ان کی نشانیاں ساری موجود تھی، توریت میں، انجیل میں، زبور میں موجود ہیں، اور وہ پہچان رہے ہیں کہ نبی ہے، محمد ابن عبداللہ ہے، ساری نشانیاں ہیں، مگر نہیں مان رہے. جاننے کے باوجود نہ ماننا یہ مبغوض ہے. اب ہم بھی اگر شریعت کو جاننے کے باوجود نہ مانیں تو ہم بھی اسی راستے پہ کھڑے ہیں. کاہلی اور چیز ہے، سستی اور چیز ہے، کمزوری اور چیز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ہم سرے سے جائیں نا پتہ ہونے کے باوجود. اب کون سا مسلمان ہے جس کو نہیں پتا کہ مسلمان، کس کو نہیں پتا تو زکات. آج زکات میں تھوڑی سی تشریح پوچھ لے کہ اتنا سونا، اتنا چاندی، اتنا مال ہے تو کر صاحب اس میں زکات فرض ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور تیسرا ولا ظالم، اور گمراہوں کا راستہ بھی. گمراہ وہ لوگ ہیں کہ وہ طبقہ جو قاری صاحب جہالت کی بنیاد پر مبالغہ آمیزی کرتے ہیں، شریعت میں تعریف کرتے ہیں، بدعات کو فروغ دیتے ہیں، یہ ظالم ہیں. گمراہ شریعت کو چھوڑ کر اپنی طرف سے کچھ چیزیں ملاتے ہیں. اور مبغوض سے مراد یہودوں اور ظالم سے مراد نصارہ، وہ گمراہ ہوئے. انہوں نے نبیوں کے مقام کو کتنا بڑھایا، معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. یہ گمراہی، یہ کیا ہے؟ گمراہی. اور اب ہمارے ہاں کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں جس طرح عیسائیوں نے، جس طرح مجھ سے پہلے لوگوں نے نبیوں کی شان کو بڑھایا اور گمراہ ہوئے، تم اس طرح میرے ساتھ معاملہ نہ کرنا. لا تطرونی، میری محبت میں، عقیدت میں مبالغہ نہ کرنا. کما اطرت النصارى، جس طرح نصارہ اور یہودیوں نے مبالغہ کیا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. ایک طبقہ یہودیوں کا انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، اور عیسائیوں کے ایک گروہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو محبت میں اللہ کا بیٹا کہا. اور اب ہمارے ہاں بھی جناب علی رائے صاحب، اگر رائے صاحب اجازت دے تو میں بھی کہہ دوں، ہمارے ہاں بھی ایک طبقہ جہالت کی بنیاد پہ کیا کہہ رہا ہے، نور من نوری. اگر سنیں بات تو ایک جیسی ہوگی. ابن اللہ نور من نور اللہ، اللہ کا حصہ مان لیا، بیٹا بھی حصہ ہے. اور اسی کو جناب علی فروغ دیا جا رہا ہے، خود ساختہ درود، اس میں جہالت کے کلمات بھی ہے. سب سے شاندار جو احادیث میں درود کے الفاظ ہیں وہ پڑھو، اور ان میں بھی سب سے شاندار، سب سے افضل درود ابراہیمی ہے، جو افضل نماز میں رکھا گیا. عبادات میں ام العبادہ نماز ہے، نماز کے اندر کون سا درود شریف ہے؟ ابراہیم. یا پھر وہ الفاظ جو احادیث میں موجود ہیں وہ پڑھو. ماشاءاللہ. تو فرمایا ایک طبقہ یہودیت، وہ مبغوض ہیں، ان پہ اللہ کا غضب ہوا. اور ایک طبقہ نصارہ، جو غلو کر کے آگے عقیدت کے عنوان سے محبت کا نام لے کے، محبت کا لبادہ اوڑھ کر میری تعریف میں اس طرح مبالغہ نہیں کرنا جس طرح پہلے نبیوں نے کہا تھا. اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، التحیات کے اندر کیا پڑھتے ہیں ہم؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ. فرمایا 2 لفظ. فرمایا کیا لفظ؟ کتنے لفظ ہیں؟ عبد کا تعلق اللہ کی طرف ہے، اور رسول کا طرف مخلوق کی طرف ہے. عبد کا نسبت خالق کی طرف، کس کا بندہ؟ اللہ. اور رسول کا نسبت مخلوق کی طرف ہے، کس کے لیے رسول بنایا؟ نہیں سمجھ میں. عبد کی نسبت کس کی طرف؟ اللہ کا بندہ ہے، عابد ہے، معبود نہیں ہے، بندگی کر رہا ہے، بندگی کے قابل نہیں ہے. محمدً عبدہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اس کے بندے ہیں. خالق اس کا کوئی اور ہے، مالک اور ہے، رازق اور ہے، اس کا مسجود اور ہے، معبود اور ہے، وہ خود نہیں ہے. خود تو معبود ہے،
خود تو وہ عابد ہے، خود وہ ساجد ہے، خود وہ مرزوق ہے، خود وہ مملوک ہے، خود وہ مخلوق ہے. تو اس کی نسبت پہلے لفظ عبد لایا، پہلے عبد لا کے تعارف کرایا کہ عقیدہ درست ہو جائے محمدن عبدہ، اس کے بعد فرمایا کہ یہ بندہ جس کی تم گواہی دے رہے ہو یہ مجھ اللہ کا تمہارے لیے مخلوق کے لیے پیغمبر ہے. اب اس کے طریقے پر چلنا ہے، ان کے طریقے پر چلنا ہے. تو فرمایا ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا، جو انعام یافتہ لوگ ہیں، اور ان کے راستے پر نہ ہو جو مبغوض ہیں، جن پہ اللہ کا قہر غضب ہوا، اور ان کے راستے پر بنی جنہوں نے جہالت کی وجہ سے بدعات کو، خرافات کو، رسومات کو اور خود ساختہ نظام کتاب و سنت کو چھوڑ کے خود اصل جو شریعت کا راستہ اس کو راستہ چھوڑ کر گمراہ ہو گئے. ان کے راستے سے ہمیں بچا. اللہ مجھے اور آپ کو آخری سانس تک سیدھے راستے پہ گامزن ہونے کی توفیق نصیب. جزاک اللہ ماشاء اللہ.